کامیاب لوگوں کی کہانیاں ڈیل کارنیگی کی زبانی۔ اینڈریو کارنیگی وہ کروڑ پتی تھا، مگر اکثر کہا کرتا تھا کہ دولت مند مرنا ایک ذلت سے کم نہیں۔ اینڈریو کارنیگی کے والدین اس قدر غریب تھے کہ اس کی پیدائش کے وقت نہ تو کسی ڈاکٹر کو بلایا گیا اور نہ ہی کسی دایا کو۔ جب روزی کمانے کا وقت آیا تو وہ 1 پینی فی گھنٹہ کے حساب سے ملازم ہو گیا اور اس نے 80 کروڑ پاؤنڈ کمائے۔ ایک دفعہ مجھے اسکاٹ لینڈ میں وہ مکان دیکھنے کا اتفاق ہوا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ وہ مکان فقط 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کا باپ نچلے کمرے میں کھڈی کا کام کرتا تھا اور بلائی کمرے میں گھر کے افراد کھانا وغیرہ پکاتے اور وہیں سوتے تھے۔ جب کارنیگی کنبہ امریکہ میں آیا تو اینڈریو کا والد میز پوش بناتا اور انہیں فروخت کرنے کے لیے گھر گھر پھرتا۔ اس کی والدہ دوسروں کے کپڑے دھوتی اور ایک موچی کے یہاں جوتوں کی سلائی کرتی۔ اینڈریو کے پاس فقط ایک قمیض ہوتی تھی۔ جب وہ رات کو بستر میں گھس جاتا تو اس کی والدہ ہر رات وہ قمیض دھو کر اسے استری کر دیتی۔ وہ ہر روز 16 سے 18 گھنٹے کام کرتی۔ اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی۔ جب وہ 22 برس کا تھا تو اس نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے جیتے جی ہرگز شادی نہ کرے گا۔ وہ اپنے وعدے کا پورا نکلا۔ اس وعدے کے 30 برس بعد اس کی والدہ نے وفات پائی۔ 52 برس کی عمر میں اس نے شادی کی اور جب وہ 62 برس کا تھا تو اس کا پہلا اور اکلوتا بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ لڑکا تھا تو اکثر اپنی والدہ سے کہا کرتا تھا، ماں ایک دن میں امیر بن جاؤں گا، پھر تمہیں ریشمی لباس اور گاڑی خرید دوں گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اسے ذہانت اپنی والدہ سے ورثے میں ملی ہے۔ اس کی کامیابی کا بڑا راز اس سے بے پناہ اور غیر فانی محبت ہے۔ وہ جب فوت ہوئی تو اسے 15 برس تک اس کا نام اپنے لبوں پر لانے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے اسکاٹ لینڈ میں ایک بوڑھی عورت کا قرضہ محض اس لیے چکا دیا تھا کہ اس کی شکل اس کی والدہ سے ملتی تھی۔ اینڈریو کارنیگی لوہے کا بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے باوجود وہ لوہے کی صنعت کے متعلق بہت کم واقفیت رکھتا تھا۔ اس کے تحت ہزاروں لوگ کام کرتے تھے اور وہ اس کی نسبت لوہے کے بارے میں زیادہ علم اور تجربہ رکھتے تھے، لیکن اسے آدمیوں سے کام لینا آتا تھا اور اس بات نے اسے امیر بنا دیا تھا۔ زندگی کے ابتدائی دور ہی میں اس کے اندر لوگوں کی قیادت کرنے، انہیں منظم کرنے اور ان سے کام لینے کی جھلک موجود تھی۔ جب وہ اسکاٹ لینڈ میں رہتا تھا تو ایک دفعہ کہیں سے خرگوشوں کا ایک جوڑا پکڑ لایا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد گھر کے اندر خرگوش ہی خرگوش دکھائی دینے لگے۔ ان سب کے لیے غذا مہیا کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اسے ایک شاندار خیال سوجا۔ اس نے محلے کے لڑکے جمع کیے اور ان سے کہا کہ اگر وہ خرگوشوں کے لیے کھانا وغیرہ لائیں گے تو وہ ان کے نام پر خرگوشوں کا نام رکھ دے گا۔ اس ترکیب نے جادو کی طرح کام کیا اور خرگوشوں کے لیے خوراک کی بھرمار ہو گئی۔ کئی برس بعد کارنیگی یہی نفسیات کاروبار میں بروئے کار لایا۔ مثلا وہ پینسلوینیا ریلوے کمپنی کے پاس لوہے کی پٹریاں فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اینڈریو کارنیگی نے پیٹسبرگ میں لوہے کا ایک بڑا کارخانہ قائم کیا اور اس کا نام جے ایڈگر تھامسن سٹیل ورکس رکھ دیا۔ پینسلوینیا ریلوے کمپنی کا مالک جے ایڈگر تھامسن خوش ہو گیا اور اسے اپنے نام پر قائم کارخانے کو لوہے کی پٹریاں تیار کرنے کا آرڈر دینے میں کسی قسم کا اعتراض نہ تھا۔ جب کارنیگی 9 عمر تھا تو اسے روزی کی خاطر ایک تار گھر میں بطور قاصد لڑکا کام کرنا پڑا۔ اس کی تنخواہ 2 شلنگ یومیہ تھی اور اس کے لیے کافی تھی۔ وہ ان دنوں پیٹسبرگ میں نیا آیا تھا اور دل میں ڈرتا تھا کہ اگر اس نے کسی دن کسی کے گھر غلط تار بیچ دیا تو اسے ملازمت سے جواب مل جائے گا۔ لہذا اس نے شہر کے تمام بڑے بڑے لوگوں کے نام اور پتے ازبر کر لیے۔ وہ آپریٹر بننا چاہتا تھا، لہذا وہ رات کے وقت ٹیلی گرافی کا مطالعہ کرنے لگا اور ہر روز صبح سویرے دفتر کے لوگوں کے آنے سے پہلے ٹیلی گرافی کی مشق کرنے لگا۔ ایک صبح عملے کے آنے سے پہلے تاروں پر گرما گرم خبریں آ رہی تھیں۔ فلاڈیلفیا،
پیٹسبرگ سے گفتگو کرنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن اس وقت ڈیوٹی پر کوئی آپریٹر نہیں تھا، لہذا اینڈریو نے تمام پیغام خود نوٹ کیے اور پھر انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ جب افسر کو معلوم ہوا تو اس نے کارنیگی کی فوری ترقی کر دی۔ وہ آپریٹر بن گیا اور اس کی تنخواہ دگنی ہو گئی، لیکن اس کی سمیاب صفت صلاحیتیں دوسروں کی نظروں کا مرکز بنی رہیں۔ جب پینسلوینیا ریلوے کمپنی نے ٹیلی گراف کا اپنا نظام قائم کیا تو کارنیگی وہاں آپریٹر کی حیثیت سے چلا گیا۔ وہاں وہ بعد میں پرائیویٹ سیکرٹری اور پھر ترقی کر کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ بن گیا۔ اچانک ایک دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس کی قسمت کو چار چاند لگا دیے۔ ایک دفعہ وہ ریل میں سفر کر رہا تھا کہ ایک موجد بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس موجد نے اسے ٹرین میں سونے کے مخصوص طرز کے نئے ڈبے کا ڈیزائن دکھایا۔ اس سے پہلے سونے کے ڈبے بڑے بے ہنگم اور بے آرام ہوتے تھے۔ کارنیگی بڑا دورس انسان تھا۔ اس نے ایک دم بانپ لیا کہ یہ ایجاد بے حد مقبول ہوگی، لہذا اس نے روپیہ قرض لے کر ڈبے بنانے کا کارخانہ کھول دیا۔ اس کارخانے سے اسے سنسنی خیز منافع ہوا۔ جب اینڈریو 25 برس کا تھا تو اس اکیلے کی سالانہ آمدنی 1000 پاؤنڈ تھی۔ اور ریلوے لائن پر لکڑی کا بنا ہوا ایک پل جل گیا جس سے کئی روز تک گاڑیوں کی آمد و رفت بند رہی۔ ان دنوں اینڈریو کارنیگی ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ لکڑی کا دور ختم ہو چکا ہے، اب لوہے کا زمانہ ہے، لہذا اس نے روپیہ قرض لے کر لوہے کے پل تعمیر کرنے شروع کر دیے اور اتنا نفع کمایا کہ اعداد و شمار سن کر عقل گم ہو جاتی ہے۔ جلاہے کا یہ بیٹا جس چیز کو چھوتا وہی سونا بن جاتی۔ قسمت اس کی یاوری کر رہی تھی۔ اس نے اور اس کے چند دوستوں نے مغربی پینسلوینیا میں تیل کے ذخیروں کے درمیان 8000 پاؤنڈ میں ایک فارم خریدا اور ایک برس بعد اسے 2 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ 27 برس کی عمر میں اس کی ہفتہ وار آمدنی 200 پاؤنڈ ہو گئی۔ فقط 15 برس پہلے وہ 10 پینس یومیہ پر کام کیا کرتا تھا۔ وہ 1862 کا سال تھا۔ ابراہم لنکن امریکہ کا صدر تھا۔ خانہ جنگی زوروں پر تھی۔ اشیاء کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی تھیں۔ بڑی بڑی باتیں ظہور میں آ رہی تھیں۔ امریکہ کی سرحدیں وسیع ہو رہی تھیں تھوڑے عرصے میں۔ ریلوے لائن سارے امریکہ میں بچھ جانی تھی۔ شہر جنم لے رہے تھے۔ امریکہ ایک انقلابی اور حیرت ناک دور میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا تھا، اور اینڈریو کارنیگی لوہے کی بدولت دن رات سونا پیدا کر رہا تھا۔ اس کی بٹھیاں لوہے کو کندن بنا رہی تھیں۔ جس قدر سرعت سے وہ امیر ہوا، انسانی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے کبھی اتنی جلد ترقی نہیں کی۔ اس کے باوجود اس نے کبھی محنت شائقہ نہ کی تھی۔ وہ اپنا نصف وقت تفریح میں بسر کرتا۔ وہ اکثر کہتا، اس کے نائب اس سے زیادہ اس کام کو سمجھتے ہیں، وہ تو انہیں فقط کام کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اسکاچ تھا مگر بخیل اور تنگ نظر ہرگز نہ تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے کاروبار میں شریک کرتا۔ اس کی بدولت بہت سے لوگ لکھپتی بنے۔ اس نے اپنی زندگی بھر فقط 4 برس اسکول کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے باوجود اس نے 8 کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں اقتصادیات، سوانح عمری، مضامین اور سفر ناموں پر مشتمل تھیں۔ اس نے پبلک لائبریریوں کو 1,20,00,000 اور تعلیم کی ترقی کے لیے 1,60,00,000 پاؤنڈ دیے۔ اسے روبی برنر کی تمام نظمیں ازبر تھیں۔ اسی طرح شیکسپیئر کے ڈرامے میکبیتھ، ہیملٹ، کنگ لیئر، رومیو جولیٹ اور وینس کا سوداگر اسے زبانی یاد تھے اور جب چاہتا انہیں دہرا سکتا تھا۔ وہ چرچ کا رکن نہ تھا، اس کے باوجود اس نے مختلف چرچوں کو 700 باجے دیے۔ اسے 750 کروڑ پاؤنڈ دوسروں کی امداد کے لیے دیے، یعنی ایک سال میں ہر روز 20 لاکھ پاؤنڈ۔ اس نے اخبارات میں اعلان کرا رکھا تھا کہ جو شخص اسے اس کی دولت کا بہترین مصرف بتائے گا وہ اسے انعام دے گا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ دولت مند ہونا ایک ذلت سے کم نہیں۔
کامیاب لوگوں کی